السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر اور مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کا سلسلہ وار درس بھی ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز کتاب الزکاہ سے ہوگا، زکوٰۃ کے بیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکاہ، زکوٰۃ کا بیان۔ باب زکوٰۃ الابل الصائمہ، صائمہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان، یعنی وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کر بسر کرتے ہوں، جن کو مالک چارہ نہ ڈالتا ہو بلکہ جو جنگل کا چارہ کھا کر رہتے ہوں، ان کو صائمہ کہا جاتا ہے۔ ان اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم تیسرا رکن ہے اور دوسرے رکن یعنی نماز کی طرح ایک جلیل القدر اور محترم بشان اہم بنیادی رکن ہے، اور قرآن مجید میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جگہ جگہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں یعنی سخت ترین عذاب کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تھا، یعنی چند لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، کیونکہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنے کے، برکت کے ہیں، چونکہ زکوٰۃ دینے سے معنوی طور پر مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کو پاک کر دیا جاتا ہے، برکت عطا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کے کچھ شرائط ہیں اس کا، اور کس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی تفصیلات تمام اہل خدمت شرعیہ جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کے حکم پر جو کتاب لکھی گئی، اس میں انتہائی مفصل پوری تفصیل کے ساتھ پورے مسائل کے جزئیات اور فروعیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے عام فہم انداز میں۔ اس کتاب میں مکمل تفصیلات پائے جاتے ہیں، اس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں صائمہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا یہ بیان ہے، اس میں یعنی وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہیں، چارہ جنگل کا چارہ کھاتے ہیں، اور جن سے مقصود دودھ بھی نہ ہو اور نسل کی زیادتی یا جانوروں کو موٹا کرنا بھی مقصود نہ ہو، ایسے جانور مراد ہیں۔ ان اونٹوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 263۔ قال ابراہیم بن الزبرقان التمیمی حدثنا ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی عن زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقۃ فاذا بلغت 5 ففیہا شاة ثم لا شیء فیہا فاذا بلغت 10 ففیہا شاتان فاذا بلغت 15 ففیہا 3 شیاہ فاذا بلغت 20 ففیہا 4 شیاہ فاذا بلغت 25 ففیہا 5 شیاہ فاذا زادت واحدۃ ففیہا ابنۃ مخاض فاذا لم تکن ابنۃ مخاض فابن لبون ذکر وهو اکبر منها بعام الى 35 فاذا زادت واحدۃ على 35 ففیہا ابنۃ لبون الى 45 فاذا زادت واحدۃ على 45 ففیہا حقۃ الى 60 فاذا زادت على 60 واحدۃ ففیہا جذعۃ الى 75 فاذا زادت واحدۃ على 75 ففیہا ابنتا لبون الى 90 فاذا زادت على 90 واحدۃ ففیہا حقتان طروقتا الفحل الى 20 و100 فاذا کثرت الابل ففی کل 50 حقۃ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو امام زید بن علی کے شاگرد ہیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس
5 سے کم اونٹ ہوں، 4 تک بھی اگر اونٹ ہوں تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ 5 کی تعداد تک پہنچ جائیں۔ اگر اونٹ 4 سے اگر 5 ہو جائیں تو پھر 5 اونٹوں پر ایک بکری کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جس کے پاس 5 اونٹ ہوں، جو 5 اونٹوں کا مالک ہو، اس پر 1 سال گزرنے پر ایک بکری 5 اونٹوں کی طرف سے زکوٰۃ میں دینا اس پر لازم ہوگا۔ پھر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب وہ 10 تک پہنچ جائیں، یعنی 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے، 5 سے لے کر 9 اونٹوں تک صرف ایک ہی بکری واجب ہے۔ البتہ 9 سے اگر 10 ہو جائیں اونٹ تو پھر 10 اونٹوں کی تعداد پر 2 بکریوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور 10 سے لے کر 14 تک 2 بکری ہی واجب ہوں گے۔ البتہ 14 سے اونٹوں کی تعداد 15 ہو جائے تو پھر ان میں 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح 15 اونٹوں سے 19 تک 3 بکریاں لازم ہوں گی۔ البتہ جب اونٹوں کی تعداد 20 ہو جائے تو پھر 20 اونٹوں پر 4 بکریوں کی زکوٰۃ، یعنی 4 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہوگا۔ البتہ اونٹوں کی تعداد جب 25 ہو جائے، 24 اونٹوں تک 4 بکریوں کو زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ 24 اونٹوں کی زکوٰۃ 4 بکریاں ہوں گے۔ البتہ جب اونٹوں کی تعداد 24 سے 25 ہو جائے تو ان میں 5 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور جب اونٹوں کی تعداد 25 سے اوپر ہو جائے، 26 ہو جائے، تو ایک بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹ، 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینا واجب ہوگا۔ کب؟ جبکہ اونٹوں کی تعداد 26 ہو، اس کو عربی میں بنت مخاض کہتے ہیں، 1 سالہ اونٹنی۔ اور جب اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون، یعنی بنت مخاض کس کو کہیں گے؟ یہ شریعت میں یہ اصطلاحات ہے۔ بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی، جی۔ بنت لبون، اسی طرح بنت مخاض ہے، بنت لبون ہے، اور حقہ ہے اور جزع ہے، یعنی 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ، 4 سالہ۔ یہ بنت لبون کس کو بولیں گے؟ بنت لبون جو 2 سالہ اونٹنی کو بنت لبون کہیں گے۔ اس کے بعد اور ایک حقہ، 3 سالہ اونٹنی کو حقہ کہیں گے، اور 4 سالہ اگر اونٹنی ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ تو اونٹوں کی تعداد اگر 25 ہو تو 5 بکریاں بطور زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ البتہ 25 سے جب اوپر چلی جائے، تعداد 26 ہو جائے، تو ایک بنت مخاض، یعنی اگر کوئی 26 اونٹوں کا مالک ہو تو اس کو 1 سال گزرنے پر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینا اس پر لازم ہے۔ اور اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون مذکر جو اس سے 1 سال بڑا ہو وہ لیا جائے گا، اور ایسا 35 تک ہوگا۔ 34 اونٹوں تک ایک بنت مخاض دی جائے گی، اور اگر اونٹوں کی تعداد 35 ہو جائے، اگر 35 سے ایک زیادہ ہو جائے یعنی 36 ہو جائے، تو پھر ایک بنت لبون کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی 2 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اور یہ حکم 45 تک ہے، 36 سے 45 تک بنت لبون ہے۔ اور اگر اونٹوں کی تعداد 45 سے بڑھ جائے، 46 ہو جائے، تو پھر ایک حقہ دینا لازم ہوگا، یعنی 3 سالہ اونٹنی۔ 36 میں 2 سالہ اونٹنی، اور 46 میں 3 سالہ اونٹنی۔ اسی طرح 46 سے 60 تک، 59 تک 3 سالہ اونٹنی دینا ہوگا، اور پھر یہ 60 تک ہوگا۔ اگر 60 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے، 61 اگر ہو جائے اونٹوں کی تعداد، تو 4 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اگر 60 سے ایک زیادہ ہو جائے تو ایک جزع یعنی 4 سالہ اونٹنی اس مالک پر بطور زکوٰۃ فرض ہوگی، اور یہ 75 تک ہوگا، یعنی 75 تک 4 سالہ اونٹنی دینا ہوگا۔ اور اگر 75 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے، اونٹوں کی تعداد 75 سے اگر 76 ہو جائے تو اس میں 75 اگر ہو جائے تو وہاں تک 4 سالہ اونٹنی ایک اس مالک پر فرض رہے گی بطور زکوٰۃ۔ البتہ اگر اونٹوں کی تعداد 76 ہو جائے یعنی 76 ہو جائے تو 2 بنت لبون دینا ہوگا، یعنی 2 سالہ 2 اونٹنیاں بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اور یہ حکم 90 تک رہے گا، 90 تک۔ اگر 90 سے ایک بھی بڑھ جائے یعنی 91 ہو جائے اونٹوں کی تعداد، تو پھر 2 حقے ہوں گے، یعنی 3 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔
اور یہ تعداد رہے گی کہاں تک؟ 120 تک، 91 سے 120 تک 2 حقے یعنی 2-3 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ لازم ہوں گے۔ جب اونٹ زیادہ ہو جائیں یعنی 120 سے بھی اگر بڑھ جائیں اونٹوں کی تعداد تو ہر 50 میں ایک حصے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یعنی پھر اب وہاں سے اب جیسے ابتدا جو شروع ہوئی تھی 5 اونٹوں سے، 4 اونٹوں تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو 1 بکری، 10 ہو تو 2 بکری، 15 ہو تو 3 بکری، 20 ہو تو 4، 25 ہو تو 5 بکریاں۔ اب یہ جو بکری ہے یہ بکری کی ایج اور عمر کیا ہونی چاہیے؟ وہی 1 سالہ، اچھا، ہاں نر ہو یا مادہ، لیکن پورے 1 سال کی عمر کا ہونا جس کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ ایک مادہ یعنی میل فیمیل، میل فیمیل، بہرحال وہ مکمل 1 سال کے ہونا شرط ہے۔ حدیث نمبر 264 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی الابل العوامل والحوامل صدقۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کام میں استعمال ہونے والے اور بوجھ اٹھانے والے اونٹوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ وہ اونٹ جو کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، ان کو ذرائع حمل و نقل کے لیے یعنی سامان ادھر سے ادھر شفٹ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ صائمہ اونٹوں میں ہے، یعنی وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ جنگل کی گھاس وغیرہ کھا کر بڑھتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے۔ حدیث نمبر 265 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا لم يجد المصدق السن التي تجب في الابل اخذ سنا فوقها ورد علیہ شاة او 10 دراہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب صدقہ وصول کرنے والا یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلامی حکومت میں انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان کو مصدق یا عامل کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی وصولی والے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا اس مخصوص جانور کو نہ پائے جو اونٹوں کے اندر واجب ہوتا ہے تو وہ اس سے 1 سال بڑی عمر کے جانور کو حاصل کر لے بطور زکوٰۃ، لیکن اس کے مالک کو 1 بکری یا 1 یا 10 درہم اس کو واپس کر دے۔ یعنی مثال کے طور پر 26 اونٹوں میں 1 بنت لبون واجب ہے، یعنی 1 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ اونٹوں کے مالک پر واجب ہے۔ اگر اونٹوں کے مالک کے پاس 1 سالہ اونٹنی نہ ہو تو وہ 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دے، اور اس کی جو قیمت زیادہ ہے 1 سالہ اونٹنی کے مقابلے میں 2 سالہ اونٹنی کی قیمت جو زیادہ ہے وہ قیمت زکوٰۃ وصول کرنے والے سے واپس لے لے، یعنی جتنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اتنی ہی دے گا۔ اگر 1 سالہ اونٹنی اس کے پاس موجود نہ ہو تو 2 سالہ اونٹنی اس کو دے دے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، اور پھر 1 سالہ اونٹنی کی قیمت مثال کے طور پر اگر 10,000 ہے اور 2 سالہ اونٹنی کی قیمت اگر 15,000 ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا 2 سالہ اونٹنی لے لے اور 5,000 روپے مالک اونٹوں کے مالک کو واپس کر دے۔ باب زکوٰۃ البقر، یہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان تھا۔ اب گائے کی زکوٰۃ کا بیان کہ گایوں کی تعداد کتنی ہونا چاہیے، ان پر کب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 266 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فیما دون 30 من البقر شیء فاذا بلغت 30 ففیہا تبیع حول جزع او جزاعۃ الى 40 فاذا بلغت 40 ففیہا مسنۃ الى 60 فاذا بلغت 60 ففیہا تبیعان الى 70 فاذا بلغت 70 ففیہا مسنۃ وتبیع الى 80 فاذا بلغت 80 ففیہا مسنتان الى 90 فاذا بلغت 90 ففیہا 3 تبایع الى 100 فاذا بلغت 100 ففیہا مسنۃ وتبیعان فاذا کثرت البقر ففی کل 30 تبیع او تبیعۃ وفی کل 40 مسنۃ۔ گائے کی زکوٰۃ کا نصاب اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 30 سے کم اگر گائے ہو کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی جب تک ان کی تعداد 30 ہو جائے، یعنی جب تک 30 نہ ہو گایوں کی تعداد اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گائے کی زکوٰۃ کا نصاب 30 ہے۔ جب ان کی تعداد 30 ہو جائے تو اس میں 1 تبیع جو 1 جزع یا جزع کے برابر ہوگا، یہ مالک گایوں کے مالک پر واجب ہوگا۔
یعنی گائے کی زکوٰۃ کا نصاب 30 ہے، یعنی 30 گایوں میں زکوٰۃ فرض ہے، 30 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل اس طرح ہے، گایوں میں یک سالہ بچھڑا، یعنی 30 گائے اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر 1 سال گزرنے پر اس مالک پر لازم ہوگا 1 سالہ بچھڑا 30 گایوں کی طرف سے زکوٰۃ میں دینا۔ 40 گایوں میں 2 سالہ بچھڑا، 60 گایوں میں 1 سالہ 2 بچھڑے، 60 کے بعد ہر دہائی پر 60 کے بعد ہر دہائی پر، یعنی اگر 60 کے بعد 70 ہو جائے، 80 ہو جائے، ہر دہائی پر 30 اور 40 کا حساب کیا جائے گا، اور ہر 30 میں 1 سالہ بچھڑا اور ہر 40 میں 2 سالہ بچھڑا واجب ہوگا۔ 40 تک یہی حکم ہوگا، اور جب 40 تک پہنچ جائیں گایوں کی تعداد جب 40 ہو جائے تو اس میں ایک مسنہ لازم ہوگا۔ یہ حکم 60 تک ہے، یعنی 30 گایوں میں 1 سالہ بچھڑا اور 40 میں 2 سالہ بچھڑا، 60 اگر ہو جائے گایوں کی تعداد تو جیسے 30 میں 1 سالہ بچھڑا واجب تھا، 30 کو ڈبل کر دیں تو 60 ہو جائے گا، تو 60 میں حکم ہوگا 1 سال کے 2 بچھڑے دینا لازم ہوگا۔ 60 کے بعد ہر دہائی پر 30 اور 40 کا حساب کیا جائے گا، ہر دہائی یعنی 10 پر۔ مثال کے طور پر 60 سے سمجھیے 70 80 90 تک چلے گئے تو اس میں 3 بچھڑے لازم ہوں گے 1 سال کے، 30 پر 1 بچھڑا لازم ہے تو 60 پر 2 بچھڑے 1 سال کے، اور 90 پر 3 بچھڑے 1 سال کے۔ اگر 80 ہو تو 30 60 پھر یہ 20 ہوں گا، تو وہ تعداد جو گایوں کی زکوٰۃ، یعنی اس میں کیا ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ گائے کا نصاب 30 ہے، اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں، گایوں کی تعداد 30 ہو 30 ہو، تو اس پر کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ 1 سالہ بچھڑا لازم ہوگا اس پر۔ بچھڑا یعنی بکرا یا بکری؟ نہیں، بچھڑا یعنی وہی گائے کا جو بچہ رہتا نا بھینس کا، وہ واجب ہوگا۔ اچھا، یعنی بچھڑا مراد اس سے میل فیمیل 2 بھی ہو سکتے ہیں، بچھڑا یا بچھڑی 1 سال کا۔ اگر گایوں کی تعداد 30 سے 40 ہو جائے تو 40 گایوں پر 2 سالہ بچھڑا دینا لازم ہوگا۔ 1 سالہ بچھڑا کافی نہیں ہوگا زکوٰۃ کے لیے، بلکہ 2 سالہ بکرا لازم ہوگا، 2 سالہ بچھڑا لازم ہوگا۔ البتہ 40 سے 49 تک، 40 سے 59 تک 2 سالہ بچھڑا ہی ہوگا۔ البتہ 60 ہو جائے تعداد گایوں کی تو اس وقت پھر 1 سال کے 2 بچھڑے دینا لازم ہوگا۔ 60 کے بعد پھر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر دہائی پر 30 اور 40 کا حساب کیا جائے گا، یعنی 60 ہونے کے بعد ہر 10 پر۔ ہاں، اس میں ایک اس کو آسان طریقے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، 60 سے اگر 70 ہو جائے تعداد، 60 سے 70 ہو جائے تو 70 میں ایک 40 کی ہوگی ایک تعداد، ایک 30 کی ہوگی، 40 اور 30 ملانے سے 70 ہوگا، تو اب 30 کے اعتبار سے 1 سالہ بچھڑا اور 40 کے اعتبار سے 2 سالہ بچھڑا، جملہ 3 بچھڑے دینا لازم ہوگا۔ اچھا، اس طرح پھر 80 پر جب جائیں گے تو 80 میں 40 کا عدد پورا ہوں گا 2، تو اگر کسی کے پاس 80 گائے ہوں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی 2 بچھڑوں کی، 2 سالہ بچھڑے ہوں 40 کے حساب سے۔ اسی طرح اگر پھر اور دہائی بڑھا لیں، 10 بڑھا لیں 80 میں، تو 80 سے وہ 90 ہو جائیں گے۔ اب 90 کو اگر تقسیم کریں گے، اب ڈیوائڈ کریں گے، 30 3 ہوں گے، تو اس حساب سے اس پر 3 بچھڑے لازم ہوں گے بطور زکوٰۃ 1 سالہ۔ 90 سے اگر پھر 100 ہو جائیں تو اس میں 30 کے 2 ہوں گے، پھر ایک 40 کا ایک عدد ہوگا، اس حساب سے 3 عدد مکمل ہوں گے، تو اس حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سالہ 2 بچھڑے اور 2 سالہ 1 بچھڑا۔ اور یہ حکم 70 تک ہے، جب وہ 70 تک پہنچ جائیں تو اس میں ایک طبیعہ یعنی ایک طبیعہ اور ایک مسنہ لازم ہوگا، یعنی 70 میں 70 کی تعداد میں ایک 30 سالہ، ایک 1 سالہ اور ایک 2 سالہ بچھڑا لازم ہوں گے۔ یہ حکم اسی تک ہے، اور جب یہ 80 تک پہنچ جائیں تو 2 مسنہ، یعنی اگر گایوں کی تعداد 80 ہو 80 ہو تو 2 سالہ 2 بچھڑے بطور زکوٰۃ لازم ہوں گے، اور یہ حکم 90 تک ہے۔ اور جب گایوں کی تعداد 90 تک پہنچ جائے تو اس میں 3 طبیع لازم ہوں گے، یعنی 30 کے عدد سے 3 بچھڑے اس پر 1 سال کے لازم ہوں گے بطور زکوٰۃ، اور یہ حکم 100 تک ہے۔ اور جب گایوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے تو اس میں 1 مسنہ اور 2 طبیع، یعنی 1 سالہ 2 بچھڑے اور 2 سالہ 1 بچھڑا لازم ہوگا۔ جب گائے زیادہ ہو جائیں تو ہر 30 میں 1 طبیع
یا ایک طبیعہ یعنی ایک بچھڑا یا ایک بچھڑی، اور ہر 40 میں ایک مسنہ یعنی 2 سالہ بچھڑا یا بچھڑی لازم ہوں گے۔ 30 اور 40 کے عدد کو ذہن میں رکھ لیں، جہاں بھی 30 اور 40 کے عدد سے وہ تعداد پوری ہو رہی ہو، جیسے 30 اور 40 70 یا 80 ہو تو 40 40 80، 90 ہو تو 30 30 30 3، 100 ہو تو 2 30 1 40، 110 ہو تو پھر ایسے ہی اس میں بناتے جائیں گے، 40 40 80 پھر 30 110، 120 ہو تو پھر 40 کے عدد 3 ہوں گے، یعنی اگر گایوں کی تعداد 120 ہو تو اس کے مالک پر 2 سالہ 3 بچھڑے بطور زکوٰۃ لازم ہوں گے 40 40 کے حساب سے۔ بہرحال جب بھی 10 گایوں کی تعداد بڑھے گی تو 30 اور 40 پورے ہوں گے، یا 2 40 ہوں گے، یا 2 30 ہوں گے، یا 3 30 ہوں گے، یا 3 40 ہوں گے، اس طرح اس کو حساب کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 267 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی البقر الحوامل والعوامل صدقۃ وانما الصدقۃ فی الراعیۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کام کاج کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے جو گائے استعمال کی جاتی ہے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور زکوٰۃ تو ان گایوں پر لازم ہوگی جو چرتی ہیں اور بعد میں فروخت کی جاتی ہیں، یعنی جو تجارت کی غرض سے خرید کر جن کو پالا جاتا ہے، چارہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو پھر بعد میں بیچا جاتا ہے، تو جو اس طرح کی گایاں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارت کی نیت سے، تجارت کی غرض سے جو گائیں یا جانور پالے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ اونٹوں کی اور گایوں کی زکوٰۃ کے بعد بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ باب زکوٰۃ الغنم، حدیث نمبر 268 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی اقل من 40 شاة من الغنم شیء فاذا كانت 40 ففيها شاة الى 20 و100 فاذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان الى 100 فاذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياه الى 300 فاذا زادت على 300 فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففيها 4 شياه اذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة شاة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 سے کم بکریوں کے اندر کوئی چیز لازم نہیں ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ بکریوں کا نصاب 40 ہے۔ بکریوں کی تعداد اگر 40 ہو تو اس وقت بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، 40 سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 سے کم بکریوں کے اندر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ جب ان کی تعداد 40 ہو جائے، 40 ہو جائے، تو 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر کوئی 40 بکریوں کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس مالک پر ایک بکری بطور زکوٰۃ لازم ہوگی، اور یہ تعداد 40 سے لے کر 119 تک ہے۔ اور جب 120 ہو جائے بکریوں کی تعداد، 120 تک ہے یہ، 121 اگر ہو جائے تو پھر 2 بکریاں اس پر بطور زکوٰۃ لازم ہوں گی، اور جب 120 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو اس میں 200 تک 2 بکریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ پھر جب بکریوں کی تعداد 200 سے 200 سے جب بڑھ جائے، ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 300 تک 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر 300 سے زیادہ ہو جائے، ادائیگی یعنی 3 بکریاں دینا لازم ہے بطور زکوٰۃ۔ اگر 300 سے زیادہ ہو جائے تو اضافی چیز میں، یعنی 300 کے اوپر جو زائد بکریاں ہیں ایکسٹرا، اس میں کوئی مزید کوئی زیادہ ایکسٹرا ادا کرنا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 400 ہو جائے۔ یعنی 40 بکریوں میں ایک بکری، کہاں تک؟ 120 تک۔ پھر 121 سے 2 بکریاں، کہاں تک؟ 200 تک۔ 201 سے 3 بکریاں، کہاں تک؟ 400 تک۔ 201 سے 300 تک، 400 تک نہیں، 300 سے زیادہ ہو جائے یعنی 400 تک۔ 200 سے لے کر 201 میں 3 بکریاں ہیں، جی، پھر 201 سے لے کر 399 تک 3 ہی بکریاں ہیں۔ 400 اگر ہو جائے بکریوں کی تعداد تو پھر 4 بکریاں بطور زکوٰۃ لازم ہوں گی، پھر 400 کے بعد ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ یعنی بکریوں کا نصاب شروع ہوتا ہے 40 سے۔ 40 سے کم اگر بکریاں ہوں، 39 تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر 40 ہو جائے تعداد بکریوں کی تو اس پر ایک بکری لازم ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک نصاب ہے بکریوں کی تعداد، بکریوں کی زکوٰۃ کا۔
کہ 120 تک ایک بکری، 121 اگر ہو جائے تو 2 بکری، پھر 121 سے 199 تک 2 ہی بکریاں ہیں، 200 تک 2 بکریاں ہیں، 200 سے 1 اگر ہو جائے، 201 ہو جائے بکریوں کی تعداد، تو وہاں 3 بکریاں بطور زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ پھر 201 سے لے کر 399 تک ایک ہی نصاب ہے، پھر 400 اگر جب بکریوں کی تعداد ہو جائے تو جب 4 بکریاں بطور زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ 400 کے بعد البتہ ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے بعد ہر 100 بکری پر ایک بکری کا اضافہ ہوگا۔ 400 سے اگر 500 ہو جائے تو 5 بکریاں، 500 سے اگر 600 ہو جائے تو 6 بکریاں۔ حدیث نمبر 269، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا یأخذ المصدق حرمة ولا ذات عوار ولا تیسا الا ان یشاء المصدق ان یأخذ ذات العوار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص بوڑھی یا کانی بکرا قبول نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ میں عیبدار جانور کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو وہ کانی بکری کو، یعنی جس بکری کا کان کٹا ہوا ہو، اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 270، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يفرق المصدق بین مجتمع ولا یجمع بین مفترق خشیۃ الصدقۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص اکٹھے مال کو، جو مال ایک ساتھ ہے جمع کیا ہوا ہے، جس کو جمع کر کے رکھا گیا ہے، اس کو الگ نہیں شمار کرے گا، اور جو الگ الگ مال ہے اس کو جمع نہیں کرے گا زکوٰۃ لازم کرنے کے اندیشے سے بچنے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بکریوں کی تعداد کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دے، مثال کے طور پر 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں لیکن اگر وہ 20-20 کے حساب میں اگر ہیں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا جو دو حصوں میں بٹے ہیں بکریاں، ان کو ایک جگہ نہیں کرے گا زکوٰۃ وصول کرنے کی نیت سے۔ اسی طرح جو مالک ہے وہ بھی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرے کہ بکریوں کی تعداد 40 ہو تو اس میں سے کچھ بکریوں کو الگ کر دے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں جو احکام فرض ہیں ان کو خوش دلی سے اور خوشی سے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلے وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ صدقہ وصول کرنے والا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس اس طرح الگ حصوں میں مال بٹا ہوا ہے تو وہ ان کو بٹے ہوئے مال کو ایک جگہ نہیں کرے گا، شمار نہیں کرے گا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرے، یا جو الگ الگ مال ہے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، اور جو جمع شدہ مال ہے اس کو الگ الگ کر کے زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 271، قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الفصلان والحملان والعجاجیل الصغار فقال لا صدقۃ فیہا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اونٹنی کے ایسے بچے جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو، اور ایسے بچے جو دوسرے سال میں داخل ہوئے ہوں، اور کم سن بچھڑوں کے بارے میں پوچھا کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر اونٹنی کا بچہ جو ابھی دودھ چھوڑا ہو، یا دوسرے سال میں داخل ہوا ہو، یا کم سن ہیں بچھڑے، تو ان پر ان کی زکوٰۃ مالک پر فرض نہیں ہے۔ باب الزکوٰۃ الذھب والفضۃ۔ اب تک یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان تھا، اب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 272، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فیما دون ال200 من الورق صدقۃ فاذا بلغت 200 ففیہا 5 دراہم فإن زادت فبالحساب وليس فيما دون 20 مثقالا صدقۃ فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها نصف مثقال فما زاد فبالحساب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 200 سے کم چاندی میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 200 سے کم درہم اگر کسی کے پاس چاندی کے سکے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب یہ 200 تک پہنچ جائیں تو اس میں 5 درہم لازم ہوں گے، جب یہ اس سے زیادہ ہو جائیں تو اسی حساب سے لازم ہو جائیں گے،
اور 20 مثقال سے کم میں صدقہ لازم نہیں ہوتا، یعنی سونا، اور یہ جب یہ 20 مثقال تک پہنچ جائیں اس کی تعداد تو اس میں نصف مثقال کی ادائیگی لازم ہوگی، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ اسی حساب سے ہوگا۔ یعنی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونا 60 گرام ہو، چاندی 425 گرام ہو۔ اگر کوئی شخص 60 گرام سونے کا مالک ہو، یعنی موجودہ زمانے کے لحاظ سے سمجھیے 52.5 تولے، چاندی ہو کسی کے پاس یا 6.25-7 تولے قریب، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 273، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابل العوامل تکون فی المصر وعن الغنم تکون فی المصر فاذا رعت وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والے اونٹوں جو شہر میں موجود ہوتے ہیں اور بکریوں جو شہر میں موجود ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں ان سے زکوٰۃ آپ نے معاف کی ہے، یعنی جو اونٹ جو جانور کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ چرنے لگیں یعنی جنگل کی گھاس چریں، سال کا اکثر حصہ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ باہر کا چارہ کھا کر گزارا کرتے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح آپ نے گھروں، غلاموں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور کپڑوں، یاقوت، زمرد وغیرہ پر زکوٰۃ معاف کی ہے جب تک کہ ان کی تجارت کا ارادہ نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس مکان ہو رہنے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سواری ہے خود اس کی سواری کے لیے، گھوڑا ہے سواری کے لیے، گدھا ہے سامان لانے لے جانے کے لیے، خچر جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان ایک جانور ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ اسی طرح استعمال کے کپڑوں پر اور استعمال کے کپڑوں وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ اگر کوئی تجارت کی نیت سے کوئی پلاٹ خریدے، کوئی زمین خریدے یا مکان خریدے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ جب اس کا اچھا ریٹ آئے تو وہ اس کو بیچ دے گا تو پھر اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ مکان ہو یا پلاٹ ہو یا گھر ہو بنا ہوا ہو یا خالی پلاٹ ہو۔ بہرحال تجارت کی جب نیت ہوگی سامان میں، ساز و سامان میں یا مکان میں یا دکان میں یا جانوروں میں، جو چیز بھی ہوگی تجارت کی جب نیت ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ 1 سال کے گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 274، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی المال الذی تستفیدہ زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول منذ افدتہ فاذا حال علیہ الحول فزکیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ مال جو زکوٰۃ کے طور پر حاصل ہوا ہو جب تک اس کے حاصل ہونے کے بعد 1 سال نہیں گزر جاتا تب تک اس پر کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے اور نصاب کی مقدار میں رہنا بھی وہ سال گزرنے تک شرط ہے، نصاب کی مقدار سے اگر کم ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا جو نصاب بتایا گیا ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور نصاب کی مقدار میں نہ ہو یعنی 60 گرام نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہو اور وہ 52.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو اور دونوں بھی نصاب کی مقدار میں نہ ہو، لیکن اگر دونوں کو ایک تصور کر لیا جائے، مثال کے طور پر سونے کو چاندی تصور کر لیں یا چاندی کو تھوڑی دیر کے لیے سونا تصور کر لیں، جس کی وجہ سے کوئی ایک نصاب چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کا مکمل ہو جاتا ہو تو تب پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی کسی ایک نصاب کو مکمل مان کر۔ حدیث نمبر 275، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا كان لك دین وعلیک دین فاحتسب بدینک وزکی ما فضل من الدین الذی علیک وزکی الدین الذی لک وان احببت الا تزکیہ حتی تقبضہ کان لک ذلک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم نے قرض لیا ہو اور تم پر قرض کی ادائیگی بھی لازم ہو
تو تم اپنے قرض کا حساب کرو، اور وہ قرض جو تم کو ادا کرنا ہے اس سے اضافی جو بھی چیز ہو تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور تم نے جو قرض لیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اگر تم چاہو تو اس کی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہ کرو جب تک کہ وہ قرض تمہیں واپس نہ مل جائے، تمہیں اس بات کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض واجب ہو، کسی کا قرض وہ ادا کرنا ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے 50,000 روپیہ ادا کرنا ہو اور اس کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی صرف 50,000 پر، جو قرض کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر اس وقت زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے یا رقم اتنی بچے جو نصاب کی مقدار میں نہ ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور وہ نصاب کی مقدار میں ہو، قرض کی رقم نصاب کی مقدار میں ہو، تو اب اس کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ یا تو وہ اپنے اس قرض کی رقم کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، قرض چاہے اس کو وصول ہو یا نہ ہو، یا اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے قرض کے وصول ہونے کے بعد وہ جتنے سال گزر چکے ہیں اتنے سالوں کا حساب رکھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپے بطور قرض دے اور وہ ادائیگی کے لیے 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا ٹائم لے، تو یہ جو رقم دیا ہے 1,00,000 مالک، اس پر زکوٰۃ فرض ہے 1,00,000 کی، اگرچہ کہ وہ 1,00,000 روپے اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہاں شریعت اس کو 2 باتوں کا اختیار دیتی ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں وہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن اس کو واپس ملنے والا ہے، تو اس حساب سے وہ ہر سال 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے قرضہ اس کے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے۔ یعنی 3 سال کے بعد جب وہ قرض اس کو رقم واپس ملنے والی ہے تو 3 سال تک اس پر اس رقم کی زکوٰۃ فرض رہے گی، تو وہ اس رقم کی زکوٰۃ 3 سال تک ادا کرتا رہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یا پھر وہ 3 سال تک اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جب وہ رقم اس کو واپس مل جائے، اس کا قرض جب اس کو واپس آ جائے تو اس وقت وہ ایک ساتھ 3 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ 2 باتوں کا اس کو اختیار ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ کی اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یا پھر وہ رقم حاصل ہونے کے بعد جتنے سال بھی اس رقم پر گزر چکے ہیں ان کا حساب کر کے ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حدیث نمبر 276 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا یأخذ الزکاة من له 50 درہما ولا یعطاها من له 50 درہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص کے پاس 50 درہم ہوں، 50 چاندی کے سکے ہوں، تو وہ زکوٰۃ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس درہم ہو، یعنی جس کے پاس مال موجود ہو، 50 درہم ہوں، جس کے پاس 50 چاندی کے سکے ہوں، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے ان کے لیے بھی شرائط ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے بھی شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، نصاب کا ہونا یعنی مال نصاب کی مقدار میں ہونا، اور ملک تام مکمل قبضہ ہونا، مالک ہونا، اور مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا، یعنی جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے ہٹ کر ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اور قرض دار نہ ہونا زکوٰۃ دینے والے کا، اگر وہ مقروض ہو اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی رقم نہ بچتی ہو تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے وہ کیسے ہونا ہے، وہ بھی شرائط ہے اس کے کہ صحت ادائی زکوٰۃ کی شرط کیا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے مسلمان ہونا، وہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کو مال کا مالک بنانا۔ اسی طرح وہ مالدار نہ ہو، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 50 درہم موجود ہوں، اتنی رقم موجود ہو جس سے وہ گزارا کر سکتا ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث نمبر 277 وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن زکاة الحلی فقال زکی للذهب والفضة ولا زکاة فی الدر والیاقوت واللؤلؤ وغیر ذلك من الجواہر۔
وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن مال الیتیم فیہ زکاۃ فقال لا فقلت ان آل ابی رافع یروون عن علی رضی اللہ عنہ انہ زکا مالہم فقال نحن اہل البیت ننکر هذا وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عما خرج من البحر من العنبر واللؤلؤ فقال لا شيء في ذلك فسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن معدن الذهب والفضة والرصاص والحديد والزئبق والنحاس فقال في ذلك الخمس وسألته رضي الله عنه عن معدن الجوهر من الجزع ونحوه فقال رضي الله عنه لا شيء في ذلك وسألته رضي الله عنه عن المكاتب عليه زكاة قال رضي الله عنه لا وسألته رضي الله عنه عن الزكاة تجزئ للرجل أن يعطيها أحد من قرابته فقال رضي الله عنه لا يعطيها من يفرض له الإمام عليه نفقة قلت ومن الذي يفرض له الإمام النفقة قال رضي الله عنه كل وارث وقال زيد بن علي رضي الله عنه لا تعطي من زكاة مالك القدرية ولا المرجئة ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقتها فقال رضي الله عنه جائز وسألته رضي الله عنه عن رجل له 100 درهم و50 درهما له 5 دنانير فقال في ذلك الزكاة قال وإن كان واحد من هذين ينقص فلا زكاة في شيء من ذلك إلا أن يكون الأخير يزيد زيادة فيها وفاء نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة وقال زيد رضي الله عنه لا يجزئ أن تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز أن تعطي أهل الذمة من صدقة فریضة۔ یہاں چند مسائل امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھے گئے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا۔ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں جیسے سونے چاندی کے جو نیکلیس، ہار، بالیاں وغیرہ جو پہنتی ہیں ان کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سونے اور چاندی میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اگر سونے اور چاندی کے زیورات ہوں عورتوں کے پاس تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے کی زکوٰۃ، سونے کا اگر نصاب مکمل ہو تو سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر چاندی کا نصاب مکمل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال رقم کی شکل میں اگر رقم کی شکل میں اگر مال موجود ہو اور نصاب کی مقدار میں ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں سونے کے نیکلیس، ہار، بالیوں اور دیگر چیزوں کی شکل میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ در، یاقوت، موتی، ہیرے، جواہرات میں کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم ہے۔ عورتوں کے پاس جو استعمال کا جو زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو وہ خود زکوٰۃ دے یا شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے، یا عورت اگر خود مکتفی ہے وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے تو اس پر بہرحال ہر صورت میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں کے زیورات میں، ان کے استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ لازم ہے۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے یتیم کے مال کے بارے میں دریافت کیا کیا اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر یتیم کا مال ہو تو اس مال کی حفاظت کرنا لازم ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا ابو رافع کی آل نے، ابو رافع کے اولاد نے، ان کے خاندان والوں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی تھی، حالانکہ وہ یتیم تھے، تو انہوں نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں اور ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ اس واقعے کی ممکن ہے کہ کوئی تاویل ہو، کوئی گنجائش ہو وہاں پر، یا پھر وہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے مال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، یا کوئی ایسی صورت لچک تھی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ لیکن یتیم اگر مال کا مالک ہے تو اس کے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جو سمندر سے عنبر یا موتی وغیرہ نکالتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، سمندر سے اگر کچھ معدنیات وغیرہ حاصل کریں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ میں نے امام زید سے سونے، چاندی، سیسے، لوہے، تانبے اور پتل کی کان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا
اس میں 5ویں حصے کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی اس میں خمس دینا واجب ہوگا، اس مال کے 5 حصے کر کے 1 حصہ دینا لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر سمجھیے اگر وہ 1 لاکھ کی مالیت کا ہو تو اس میں 20,000 روپے دینا لازم ہوگا۔ میں نے ان سے سفید و سیاہ مہروں سے تعلق رکھنے والی جواہرات کی کان کے بارے میں پوچھا، جواہرات، ہیرے جواہرات کی کانوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی ادائیگی لازم نہیں ہے، یعنی ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں نے آپ سے مکاتب کے بارے میں پوچھا، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس غلام کو شریعت میں مکاتب کہتے ہیں۔ بدل کتابت ادا کرنے پر جو آزادی کا مستحق قرار پاتا ہے اس کو مکاتب، کتابت یعنی وہی مالک اس سے یہ کہہ دے کہ اگر تم اتنی رقم مجھ کو لا کر دے دو تو تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے، اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔ اس بات پر اگر معاہدہ ہو جائے تو اس غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے شریعت میں۔ تو مکاتب کے بارے میں پوچھا کیا اس پر زکوٰۃ؟ پر معاہدہ کا آسان مطلب مفتی صاحب، یعنی اگر مالک غلام سے یہ کہے کہ تم مجھے 1,000 روپے مثال کے طور پر لا کر ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ اگریمنٹ اگر ہو جائے ان دونوں کے درمیان تو اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ اب مکاتب جب اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ بھاگ دوڑ کرے گا، کمائے گا اور اپنی آزادی کی کوشش کرے گا، تو وہ اب یہ جو مال کما رہا ہے تو کیا اس کے مال پر ادائیگی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، اور مکاتب جب تک اپنی رقم ادا نہ کرے، اپنی آزادی کے لیے پوری رقم ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ مکاتب ہی کہلائے گا، غلام ہی کہلائے گا، آزاد نہیں کہا جائے گا۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا کیا آدمی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو زکوٰۃ دے، یعنی قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسے شخص کو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جس کے لیے امام نے روزی یعنی جس کے لیے امام یعنی حاکم وقت نے جس کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا ہو، جیسے حکومت کی طرف سے مثال کے طور پر معذور لوگوں کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اگر ایسا کوئی مقرر ہو روزینہ جس کی وجہ سے ان کے اخراجات کی تکمیل ہو جاتی ہو، ان کی دوا ڈوری اور ان کی غذا وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہو، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر رشتہ دار بھی اگر کیوں نہ ہو، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو ہی سب سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، دوسرے صلہ رحمی کا بھی فرض ادا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ذمہ داری ہے ایک مسلمان پر، جو اس کو حقوق بتائے گئے ہیں رشتہ داروں کے، ان حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی اور زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ البتہ اگر وہ رشتہ دار ایسے ہوں جن کو باضابطہ وظیفہ ہو، حکومت کی طرف سے کچھ ان کو پیسے ملتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے حاکم وقت نے وظیفہ مقرر کرنا ہے، جس کے لیے حاکم وقت کو رقم مقرر کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وارث شخص، یعنی جس شخص کے لیے بھی حکومت کی طرف سے کچھ رقم کی امداد مل رہی ہو اور وہ فقراء کی صف میں شامل نہ ہو، یعنی اس پر فقیر کا اطلاق نہ ہو، مسکین کا، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے مال کی زکوٰۃ قدریہ، مرجیہ، حروریہ یا ان لوگوں کو نہ دو جو آل محمد اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کرتے ہوں، یعنی زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہو اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، گمراہ فرقے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حروریہ یہ بھی کافر ہیں، خوارج ہیں، یہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہ دیں، اور جو حروریہ قبیلہ گمراہ فرقوں سے یا اس طرح کے فرقوں سے جو تعلق رکھتا ہو، جو صراط مستقیم سے، اہل سنت الجماعت سے جو خارج ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہ دیں۔ اسی طرح جو سادات کے دشمن ہیں اور ان سے ہمیشہ جنگ کرتے ہیں، یعنی جنگ سے مراد یہ جنگ و جدال اور تلوار کی جنگ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی تقریری یا تحریری سلسلہ بھی جاری ہو تو ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ کریں، ان کو بھی زکوٰۃ نہ دیں۔ میں نے ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے زکوٰۃ کی جلدی ادائیگی کے بارے میں پوچھا۔ 1 سال گزرنے پر شرط ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص
1 سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دینا چاہے تو پیشگی ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یعنی اس کا وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے 2 مہینے کی مدت کے لیے اور اس کو واپس کر دے وہ 1 مہینے کی مدت گزرتے ہی، تو جس طرح یہ درست ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ایڈوانس دینا، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس کے پاس 250 درہم ہوں، چاندی کے سکے ہوں، اور 5 دینار ہوں اور 5 سکے سونے کے ہوں، تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یعنی جو مقررہ تعداد ہے 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 200 درہم سے ایک بھی کم ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح 5 دینار جو سونے کے سکے ہیں وہ بھی اگر 5 سے کم ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں، صرف سونا نصاب کی مقدار میں ہو تو بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف چاندی ہو اور وہ بھی نصاب کی مقدار میں ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دونوں بھی موجود ہو، کسی کے پاس سونا اور چاندی اور دونوں بھی نصاب کو نہ پہنچتے ہوں، تو ایسی صورت میں قاعدہ بتایا گیا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر ایک چیز تصور کر لیں، یعنی سونے کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے چاندی سمجھ لیں اور چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی کو اگر سونا تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو سونے کا نصاب اگر مکمل ہو جاتا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ امام زید فرماتے ہیں یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم ذمیوں کو زکوٰۃ دو، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ ذمی ہو۔ دارالاسلام میں ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتا ہو، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرتا ہے، پیسے رقم ادا کرتا ہے، تو اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اس کا مال نہیں لوٹا جائے گا اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو مکمل سیفٹی فراہم کی جائے گی۔ ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ ذمی کافر ہے اور کافر کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ تم اہل ذمہ کو اپنے فرض صدقات میں سے کوئی چیز ادا کرو، یعنی اگر اہل ذمہ اگر غریب بھی ہیں تو ان کو فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ کافر کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کافر کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفل صدقہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرض صدقات کہنے کے بجائے جی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی فرض زکوٰۃ کے بجائے جو ہے فرض صدقات کے بجائے فرض زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن جب یہاں صدقات، فرض صدقات کا یہ لفظ خاص طور پر یہ اصطلاح لائی گئی ہے، تو کیا اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا صدقہ ہے جو کافروں کو نہیں دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کوئی ذہن میں ہے ابھی؟ زکوٰۃ فرض ہے، اس سے ہٹ کر ہاں زکوٰۃ کہی جا سکتی تھی، لیکن زکوٰۃ کے بجائے فرض صدقات جو ہے کہا جا رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب زکوٰۃ کو صدقات بھی کہا جاتا ہے یا پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ ہے؟ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ باضابطہ فرض ہے۔ اسی طرح جیسے روزہ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ میں فلاں دن ایک روزہ رکھوں گا تو اب یہ روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی نظر مانے کہ میں غریب کی مدد کروں گا یا 1000 روپے میں خرچ کروں گا، نظر مان لے تو اب اس کے اوپر یہ 1000 روپے کی رقم خرچ کرنا، کسی غریب کو دینا فرض ہو جائے گا۔ تو اب یہ بھی ایک اعتبار سے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے، نظر ماننے کی وجہ سے اس پر فرض ہوئے ہیں۔ تو ایسی نظر کی جس کو کوئی شخص اپنے اوپر فرض کر لے، واجب کر لے نظر مان کر، تو اس طرح کے بھی صدقہ اور زکوٰۃ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں توسعاً، گنجائش کے طور پر۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو چیز تمہارے اوپر فرض ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، یا اگر نظر مان لیے غریب کو فلاں کو اتنے پیسے دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ رقم ادا کرنا واجب ہوگا، اس کی زکوٰۃ دینا یا اس کو صدقہ کرنا جب واجب ہوگا تو وہ کسی ذمہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ 278 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ فی 10 اشیاء فی الذهب والفضة والبر والشعیر والتمر والزبیب والذرۃ والابل والبقر والغنم۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں میں زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، گیہوں،
جو، کھجور، کشمش، مکئی، اونٹ، گائے، بکری، یہ 10 قسم کی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 279، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا یعطى من الزکاة فی کفن میت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ توضع الزکاة في الثمانية الأصناف التي سماها الله عز وجل في كتابه وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ۔ امام زید فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے کفن نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، اور جو کفن میت کو پہنایا جا رہا ہے وہ مردہ ہے، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے کفن نہیں دیا جا سکتا، اور زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی مالک بنانا شرط ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے جو وقف ہوتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم سے امام اور مؤذن کی مدد نہیں کی جا سکتی، یعنی مساجد کے کاموں میں زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یعنی امام اور مؤذن کی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو نماز پڑھانے کی جو ان کی خدمت ہے، جو خاص طور پہ نماز پڑھانے کے لیے جو وہ وقت نکال رہے ہیں، جی، تو ایز اے سیلری یعنی تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کے پیسوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگر امام صاحب یا مؤذن صاحب غریب ہیں جی تو تنخواہ کے علاوہ، تنخواہ میں تو یعنی زکوٰۃ تنخواہ میں نہیں دے سکتے ہیں، تنخواہ کے علاوہ اگر وہ غریب ہیں تو الگ سے ان کی ہاں زکوٰۃ کی، ہاں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو تنخواہ کے طور پر نہیں، ان کو البتہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کب؟ بشرطے کہ وہ زکوٰۃ حاصل کرنے کے، لینے کے مستحق ہوں، البتہ سادات نہ ہوں۔ یہ شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ غنی مالدار نہ ہو اور سادات نہ ہوں۔ اسی طرح بہرحال مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، تجہیز اور تکفین کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، اور زکوٰۃ کے مال سے غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ امام زید فرماتے ہیں زکوٰۃ 8 طرح کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اصناف بیان کیے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دو تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے 8 قسم کے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے، بلکہ کسی ایک صنف کو بھی، کسی ایک قسم کو بھی اس میں سے زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات سے مراد زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور عاملین یعنی زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں مدارس کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے، جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کسب معاش نہیں کر سکتے، تو ان کو محنتانے کے طور پر ان کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے، ان کی محنت کے حساب سے ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ابتدائے اسلام میں تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ تالیف قلب یعنی کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ وہ ہمدردی کے جذبے سے متاثر ہو کر، اسلام کی اس ہمدردی کے جذبے سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے، اس ارادے سے، اس نیت سے زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس کی مدد کی جاتی تھی۔ لیکن صحابہ کے اجماع سے یہ صنف یعنی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم اب باقی نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ، عزت اور شان و شوکت عطا کی ہے، اب ہم کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہے، مثال کے طور پر مجاہد ہے، دشمنان اسلام سے لڑنے والا ہے، یا طلبہ ہیں دینی مدارس کے جو غریب ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ جملہ 8 اصناف ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی 8 قسم میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باب ارض العشر، عشر والی زمین کا بیان، یعنی زمین سے جو اناج اگتا ہے کھیتوں سے، اس کی زکوٰۃ کا حکم بتایا جا رہا ہے۔
حدیث نمبر 280 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فیما اخرجت ارض العشر صدقۃ من تمر ولا زبیب ولا حنطۃ ولا شعیر ولا ذرۃ حتى يبلغ الصنف من ذلك 5 اوسق الوسق 60 صاعا فاذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة فما سقت السماء من ذلك او سقى فتحا او سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب او دالية ففيه نصف العشر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عشر والی زمین جو اگاتی ہے، خواہ وہ کھجور ہو یا کشمش، گندم یعنی گیہوں ہو یا جو یا مکئی ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس مخصوص صنف کے یعنی اسی ایک چیز کے یعنی مکئی کے یا کشمش کے یا گندم کے یا جو کے صنف کے 5 وسق تک وہ نہ پہنچ جائے۔ یہ 5 وسق کیا ہے؟ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، اور ایک صاع تقریباً یہ ایک پیمانہ ہے، یہ جیسا کہ صدقہ فطر کے بارے میں آیا ہے کہ آدھا صاع، اب آدھا صاع کیا ہے؟ 1.25 کلو، بعض کے پاس 2.5 کلو ہے، اس حساب سے اگر ایک صاع 5 کلو کا مان لیں تو 60 صاع کتنے ہوں گے؟ 10 کے 50 ہو جائیں گے، 20 کے 100 تو 300 ہو جائیں گے 60 صاع کے۔ 300 کلو تک اگر اس کی تعداد پہنچ جائے تو جب تک وہ اس حد کو نہ پہنچے اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر 300 کلو تک کوئی اناج اگائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی 300 کلو پہنچتے ہی پہنچنے کے بعد فرض ہو جائے گی۔ 299 299 تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، جیسا ہی وہ 300 تک پہنچ جائے گی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس میں بھی ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بعض کھیت جس کو پانی خود کسان دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کم ہوگی، اور جو کھیت بارش کے پانی سے اگتے ہیں، زیادہ محنت نہیں لگتی، اس میں زکوٰۃ تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ تو عشر والی زمین، جو چیز آسمان سے سیراب ہوتی ہے یعنی بارش کے پانی سے جو چیز سیراب ہوتی ہے یا دریائی یا نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، سیراب کا مطلب سیراب مانے جو پانی پی کر جو بڑھوتری اناج اگاتی ہو، یا چشموں یعنی دیگر قدرتی ذرائع سے، جو قدرتی ذرائع ہیں جیسے نہر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ایسے ہی چشمے ہیں جو قدرتی طور پر چلتے ہوں، جاری رہتے ہوں، ان سے سیراب ہونے والی زمین ہو تو اس میں 10ویں حصے کی ادائیگی لازم ہوں گی، عشر واجب ہوں گا اس میں، یعنی 100 میں 10 حصے دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر 100 کلو اگر اناج نکلا تو اس میں سے 10 کلو دینا ہوگا، اور 10 کلو نکلا تو اس میں 1 کلو دینا ہوگا۔ اور جسے ڈول کے ذریعے سینچا جاتا ہو، اناج اگایا جاتا ہو ڈول کے ذریعے یعنی پانی سین کر، یا موجودہ زمانے میں موٹر کے ذریعے پانی جو پہنچایا جاتا ہے، بور ویل کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے، تو اس میں نصف عشر کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی عشر کا پھر آدھا، یعنی 100 کلو میں 5 کلو، جس میں کسان کی محنت ہو، انسان کا عمل دخل ہو، انسان اس میں اپنی محنت کر رہا ہو اور خود سے اس کو سیراب کر رہا ہو، سینچ رہا ہو، کھیتی کو پانی دے رہا ہو، تو اس میں جو زکوٰۃ فرض ہوگی اس میں نصف عشر ہوں گی، یعنی 100 کلو میں 5 کلو فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 281 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی الخضروات صدقۃ۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، پھلوں میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ باب الخراج، خراج کی زمین کا بیان۔ حدیث نمبر 282 حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یجعل علی ارض الخراج على كل جریب من زرع البر الغلیظ درہمین و ثلثی درہم و صاع من حنطۃ وعلى كل جریب البر الوسط درہمین وعلى كل جریب البر الرقیق درہما وعلى كل جریب من النخل والشجر 10 دراهم وعلى كل جریب القصب والكرم 10 دراهم وعلى المياسر من اهل الذمة 48 درہما وعلى الاوساط 24 درہما وعلى الفقیر وعلى الحفیظ 12 درہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے خراج کی زمین میں موٹے گیہوں کے ایک جریب یعنی گز 60/60 گز درہم اور 1 صاع گندم مقرر کیا تھا، یعنی گیہوں، اور درمیانی درجے کے کھیت میں 2 درہم کی ادائیگی آپ نے مقرر کی ہے، اور ہلکے درجے کے کھیت میں جو چھوٹا موٹا کھیت ہو اس میں 1 درہم کی ادائیگی مقرر کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کھجور کے باغ یا درختوں کے ایک جریب میں 10 درہم کی ادائیگی مقرر کی ہے، اور
کماد اور انگور کے ایک جریب میں، یعنی وہ گنا، قصب کے معنی گنے کے ہیں، اور گنے اور انگور کے ایک جریب میں 10 درہم کی آپ نے ادائیگی لازم قرار دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشحال زمینداروں کو 48 درہم ادا کرنے کے لیے پابند کیا تھا، درمیانی درجے کے لوگوں کو 24 درہم کے لیے پابند کیا تھا، اور غریب لوگوں کو صرف 12 درہم ادا کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا۔ یہ جزیہ ہے خراج کی زمین، جو کافروں کے پاس جو زمین ہو اس پر خراج وصول کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی خوشحال ہو زیادہ تو سالانہ 48 درہم اس سے وصول کیے جاتے تھے، اور کوئی متوسط ہو تو اس سے 24، اور کوئی اس سے بھی کم درجے کا ہو تو اس سے صرف 12 درہم لیے جاتے تھے۔ باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو روزوں میں جو نقص یا کمی واقع ہوتی ہے، رہ جاتی ہے خامی، اس خامی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا شریعت کی طرف سے، جو نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز عید سے پہلے ادا نہ کرے تو اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی صدقہ فطر کی۔ عید کی نماز کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں آیا ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال صدقہ فطر کا یہ بیان ہے، صدقہ فطر دینا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مال کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزرے، بلکہ صدقہ فطر کوئی اگر عید کے دن بھی اگر پیدا ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس بچے کا اس کے والدین پر، بچوں کی طرف سے والدین ادا کریں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ کتنا دینا چاہیے، آدھا سا صدقہ فطر، اور بعض چیزوں کے لیے 1 سا بتایا گیا ہے، جیسے کھجور ہو یا کشمش ہو تو 1 سا، اور اگر گیہوں ہو یا جو ہو تو اس کے لیے الگ بتایا گیا ہے۔ صدقہ فطر میں گیہوں بھی دے سکتے ہیں، گیہوں دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے، کیونکہ قیمت دینے کی صورت میں غریب کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ اپنے حساب سے اس ضرورت کی تکمیل کر لے گا۔ حدیث نمبر 283، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی المرء المسلم یخرجها عن نفسه وعمن هو في عیاله صغیرا کان او کبیرا ذکرا او انثى حرا کان او عبدا نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مسلمان شخص پر لازم ہے۔ یہ اس کی اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے زیر کفالت، یعنی اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں پرورش پا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے نکالے گا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، یعنی مذکر ہوں یا مؤنث، یعنی بچے ہوں یا بچیاں ہوں، غلام ہوں یا آزاد ہوں، اس کے زیر کفالت ہو، اس کی نگرانی میں ہوں، اس کی پرورش میں ہوں، تو ان سب کی طرف سے جو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ اور یہ کیا ہے، یہ گیہوں کا نصف صاع ہوگا۔ اگر گیہوں دے رہے ہیں نصف صاع یعنی 2.5 کلو گیہوں۔ اسی طرح اگر کھجور دے رہے ہیں تو 5 کلو کھجور، جو ہو تو وہ بھی 5 کلو، کشمش ہو تو وہ بھی 5 کلو۔ حدیث نمبر 284، وسألت زیدا رضی اللہ عنہ عن الرجل یکون له اقل من 50 درہما قال لیس علیہ صدقۃ الفطر قال ولا یأخذ صدقۃ الفطر من له 50 درہما وتجب صدقۃ الفطر علی من له 50 درہما۔ سألت زیدا رضی اللہ عنہ عن الصاع کم مقدارہ قال 5 ارطال وثلث بالرطل الکوفی۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس کے پاس 5 سے کم درہم ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا صدقہ فطر کوئی ایسا شخص وصول نہیں کر سکتا جس کے پاس 50 درہم موجود ہوں، اور صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوگا جس کے پاس 50 درہم موجود ہوں، یعنی جو نصاب کا مالک ہو۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے صاع کے بارے میں پوچھا کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا صاع، اور کھجور اور کشمش ہو تو 1 صاع، تو صاع کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوفہ کے رطل کے حساب سے 5 رطل اور 1/3 رطل ہوگی، یعنی اب موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدھا صاع گیہوں اگر دے رہا ہے تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض 1.25 کلو کہتے ہیں آدھا صاع کو اور بعض 2.5 کلو کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں غریب کا جس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاطاً اگر 2.5 کلو دے دیں، 1.25 کلو دینے سے بھی ادا ہو جائے گا صدقہ فطر، لیکن اگر کوئی 2.5 کلو دے دے تو یہ اور اچھی بات ہے، غریب کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال آدھا صاع 2.5 کلو کا بھی بتایا گیا ہے،
کوفہ کے پیمانے کے لحاظ سے. اسی طرح اگر کشمش دے رہا ہو یا کھجور دے رہا ہو تو اس کو 1 صاع دینا چاہیے مکمل. یعنی 1 صاع کا مطلب ہوگا ایک حساب سے 2.5 کلو اور ایک حساب سے 5 کلو. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جو صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، وہ اگر گیہوں بھی دے دے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا. لیکن وہ شخص جو چیز زیادہ مہنگی اور قیمتی ہو اس کو ترجیح دے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کام کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. تو امیر آدمی ہے تو وہ بھی گیہوں دے رہا ہے، غریب بھی گیہوں دے رہا ہے. تو یہ ایک اعتبار سے جو امیر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو زیادہ مہنگی چیز ہے جیسے کشمش ہے، کھجور ہے، ایسی چیز دے یا اس کی رقم دے دے. کیونکہ گیہوں دینے سے اور کھجور دینے سے، جو دینے سے، ان اشیاء کے دینے سے زیادہ افضل قیمت دینا بتایا گیا ہے، جس کے ذریعے غریب کے حاجات کی، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکتی ہے. اگر سب ہی گیہوں دیں گے تو اس کے بعد گیہوں جمع ہو جائے گی. بہرحال حسب سہولت شریعت نے اجازت دی ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی. گیہوں دیں یا آٹا دیں، گیہوں دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے. بہرحال جس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے ٹھیک ہے. حالات کے حساب سے اور ضرورت کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کریں رقم کی شکل میں. اگر کہیں اناج کی شکل میں دینے کی ضرورت ہو تو وہاں اناج کی شکل میں دیں. باب فضل الصدقۃ علی القرابۃ، قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کی فضیلت. حدیث نمبر 285. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صدقۃ اعظم اجرا عند اللہ عز وجل من صدقۃ علی ذی رحم او اخ مسلم قالوا کشف الصدقۃ علیہم قال صلاتکم ایاہم بمنزلۃ الصدقۃ عند اللہ عز وجل. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ عظیم صدقہ اور کوئی نہیں ہے جو صدقہ کسی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے یا کسی مسلمان بھائی کو دیا جائے. یعنی سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ صدقہ ہے جو رشتہ دار پر کیا جائے، جو کسی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے یا کسی مسلمان بھائی کو دیا جائے. لوگوں نے عرض کیا اگر صدقہ نہ دیا جا سکتا ہو، یعنی اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تمہارا ان کے حق میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دینے کی طرح ہے. یعنی کم سے کم اگر مالی مدد نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا کرے اور ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے. اسباب مہیا کرے یعنی اسباب ان کے لیے بنا دے کہ ان کی غربت دور ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جائے. حدیث نمبر 286. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لأن أشتري بدرهم صاع من طعام فأجمع عليه نفرا من إخواني أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذا فأشتري رقبة فأعتقها. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1 درہم کے ذریعے اناج کا 1 صاع خرید کر، یعنی 1 کلو 2 کلو اناج خرید کر اپنے بھائیوں کو میں جمع کروں اور انہیں کھلاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے کہ میں تمہارے اس بازار میں آؤں اور وہاں سے غلام خرید کر اسے آزاد کروں. یعنی مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا، دوست احباب کو کھلانا، اپنی وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کا اور فیملی کا، اپنے زیر پرورش لوگوں کا خیال کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جمع کر کے کھلانا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اجر و ثواب والا کام ہے. باب الصدقۃ السری، خفیہ صدقے کا بیان. چھپا کر صدقہ دینے کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی چھپا کر صدقہ دے تو ریاکاری کا اس میں اندیشہ نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی اس نیت سے دکھا کر صدقہ دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر وہ بھی مال خرچ کریں، غریبوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، اگر یہ نیت ہو تو پھر دکھا کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. دونوں کی بھی قرآن میں فضیلت بیان کی گئی. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُؤْتُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم فقراء کو یہ صدقہ چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ریاکاری، دکھاوے، نام نمود سے دور ہے. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تعالی وان الصدقۃ لتطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار فاذا تصدق احدکم بیمینہ فلیخفیها من شمالہ فانها تقع بیمین للرب تبارک وتعالی وکلتا یدی ربی
سبحانہ و تعالی یمین فیربیہا کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ تصیر اللقمۃ مثل احد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو صدقہ دینے سے اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس طرح جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ ایسے اثر کرتا ہے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو گناہوں کو مٹانے کے لیے صدقہ کریں کثرت سے۔ جب کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اس طرح پوشیدہ رکھے، کیونکہ پوشیدہ یعنی چھپا کر صدقہ دے، کسی کو نہ بتائے، کیونکہ وہ پروردگار کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں پہنچتا ہے، ویسے اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے، اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں جہاں اس طرح کا ذکر آتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قبضے میں جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ بعض لوگ تعویل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ خوش دلی سے صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کسی غریب کو دیا ہے اور اس کا مال کم ہو گیا۔ ہرگز مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، پال کر اس کو گھاس کھلا کر اس کی نگرانی کر کے اس کو اچھا بڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے صدقے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اجر و ثواب میں اس کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں کسی غریب کی مدد کے لیے جو خرچ کیا گیا ہے، وہ اس کو وہ معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کے پاس اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے صدقے کی حفاظت کرتا ہے۔ باب فضل القرض، قرض دینے کی فضیلت کا بیان۔ عام نیکیوں کا اجر و ثواب 10 گنا تک بتایا گیا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، لیکن اگر کوئی محتاج تنگ دست ہو، قرض کی اس کو ضرورت ہو، تو ایسے شخص کو اگر کوئی قرض دے تو اس کو 18 درجے، اس کو 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 1 روپے کا ثواب 18 روپے تک ملے گا۔ حدیث نمبر 288، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقرض قرضا کان له مثله صدقۃ فلما كان من الغد قال صلی اللہ علیہ وسلم من اقرض قرضا کان له مثله كل يوم صدقۃ قال علیہ السلام قلت یا رسول اللہ امسی قلت من اقرض قرضا کان له مثله صدقۃ وقلت اليوم من اقرض قرضا کان له مثله كل يوم صدقۃ قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم من اقرض قرضا فاخره بعد محله کان له كل يوم مثله صدقۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرض دے گا اس کو اس کی طرح صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، یعنی جتنی رقم قرض دیا ہے اتنی رقم خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اگلا دن آیا، ایک دن آپ نے فرمایا کہ اس کے مثل اس کو، اگرچہ کہ قرض دیا ہے اور اس کو یہ رقم واپس آئے گی، لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے صدقے کی طرح، اس رقم کو صدقہ کرنے کی طرح ثواب مل رہا ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرض دے گا اسے روزانہ اس کی مانند 2 گنا صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ اگر کسی کو قرض دے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو 200 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص قرض دے گا اسے اس کی طرح یعنی اتنی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور آج آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرض دے گا اس کو اس قرض کی طرح 2 گنا صدقہ دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جو شخص قرض دے اور اس کی مخصوص مدت کے بعد مزید سہولت دے، مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے قرض دیا تھا اور جب وہ 1 مہینے کی مدت ختم ہو گئی تو اس میں اور توسیع کرے، اس کو ایکسٹینشن دے، یعنی اس کو اور مزید مہلت دے کہ 1 مہینہ نہیں 2 مہینے کے بعد ادا کرے، اس طرح کی سہولت دے، فیسلٹی فراہم کرے، تو اسے روزانہ
2 گنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب من لا تحل له الصدقۃ ومن تحل له الصدقۃ، یہ بیان ہے کہ کس شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اور کس شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 259، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء اثما ان یضیع من یعول او یکون عیالا علی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفارت لوگوں کو ضائع کر دے، یعنی ان کا صحیح طور پر خیال نہ رکھے، ان کی کفالت نہ کرے، ان کے اخراجات کی تکمیل نہ کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرے، یا وہ خود لوگوں کا زیر کفالت ہو جائے۔ یہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر پرورش لوگوں کا خیال نہ رکھے یا وہ خود کسی دوسرے پر بوجھ بن جائے۔ حدیث نمبر 290، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لقوی ولا لذی مرۃ سوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشحال شخص کے لیے یعنی مالدار شخص کے لیے، تندرست ہٹے کٹے شخص کے لیے اور اس شخص کے لیے جو مضبوط تندرست ہو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر کھا لے، یا اسی طرح جو شخص محنت کرنے کے قابل ہے، کسب معاش کر سکتا ہے، ایسا شخص بھی زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ اور جو تندرست ہو مضبوط ہو اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کسب معاش کر کے محنت مزدوری کر کے وہ کما لے، یہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص کلہاڑی لے کر جنگل جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر اس کو شہر میں بیچے اور اس سے اپنا گزارا کرے۔ بہرحال مانگنے کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بڑی سخت مذمت آئی ہے کہ ایسی نوبت نہ آنے دیں، بلکہ محنت کریں، مزدوری کریں، جو بھی حلال ذریعہ کمانے کا مل جائے اس کو اختیار کریں۔ حدیث نمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں یہ جو فرما رہے ہیں جی کہ وہ شخص جو صحت مند ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے نہ مانگے بلکہ جنگل جا کر لکڑیاں کلاڑی لے اور لکڑیاں کاٹ کر وہ لا کر بیچے، فروخت کریں اور اسی سے اپنا گزر بسر کریں۔ جی تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں ارشاد فرمائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں جنگل زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج جو موجودہ زمانے میں جو کمانے کے جو ذرائع ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، الگ الگ کمپنیز ہیں، مختلف دکانیں ہیں، تجارت کے ایک الگ الگ نئے نئے جو ہیں طریقے جو حلال ہیں، وہ بہت سارے طریقے جو ہے آ گئے ہیں، کھل گئے ہیں اور اویلیبل ہیں۔ تو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا مقصد یہ ہے کہ وہ لفظ کوئی بھی کام کرے، حلال کام کر کے اپنا گزر بسر کریں۔ جی اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظاہری حدیث پہ ہی عمل کرنا چاہتا ہے، بعض لوگوں کو ایسا شک نہ ہو جائے کہ بھائی اب کوئی حیدرآباد دکن میں ہے، مثال کے طور پر اب یہ ہم شہر حیدرآباد دکن میں ہیں، اب شہر حیدرآباد دکن میں جنگل کہاں سے لائیں گا انہیں؟ تو یہاں پر تو اس کو جنگل نہیں ملیں گے، نہیں ملے گا۔ بہرحال مراد مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں آبادی نہیں تھی اور جنگلوں میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کی اجازت تھی۔ آج شکار کرنا منع ہے، جنگل کی لکڑیاں نہیں کاٹی جا سکتی اور جنگل میں کوئی بغیر پرمیشن کے اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام حلال ذریعے سے جو حاصل ہو سکتا ہو، جیسے موجودہ زمانے میں چنا ڈالنا ہے، کلر کرنا ہے، صاف صفائی کا کام ہے، پلمبر کا کام ہے، یا سامان اٹھانے کا کام ہے، لوگ گھروں میں شفٹنگ ہوتی ہے، گھر خالی کرتے ہیں، نئے گھر بناتے ہیں، الیکٹریشین کا کام ہے۔ بہرحال مختلف جو پیشے ہیں، روزگار کے جو ذرائع ہیں، ایک تجارت ہے اور ایک زراعت ہے اور ایک ملازمت ہے۔ ملازمت تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہرحال دوسرے جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے آمدنی کچھ ہو سکتی ہے، آدمی محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے حلال طریقے سے، اس طرف اس کو ابھارنا، اس کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ حدیث نمبر 291، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتاه رجل يسأله صدقة فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة الا لثلاثة لذی دم مفضع او لذی غرم موجع او لذی فقر مدقع قال امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فذکر انہ احد الثلاثة فاعطاه درہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، یعنی زکوٰۃ مانگا کہ مجھے زکوٰۃ دیجئے، تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ لینا صرف 3 طرح کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک ایسا شخص جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے،
یعنی کوئی مقروض ہو جائے قرض کی ادائیگی کے لیے، اس کے بعد اب پیمنٹ کے لیے پیسے نہ ہوں اور لوگ اس کو تنگ کر رہے ہوں، تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طرح یا جس نے کوئی تاوان، یعنی جس کو کوئی تاوان جرمانہ پینالٹی ادا کرنا ہو، یا جو انتہائی غریب ہو اور جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہ ہو، جیسے مسکین کی تعریف کیے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کی روزی بھی موجود نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو۔ بہرحال کوئی مسکین ہو، فقیر ہو اور اس کی گزر بسر مشکل ہو اور وہ کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہ ہو، جیسے معذور لوگ ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں اجازت ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس شخص نے بتایا کہ وہ ان میں سے ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زکوٰۃ طلب کیے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو 3 اقسام بیان کی ہیں کہ یہ 3 لوگوں میں سے کوئی ایک ہو تو وہی زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ میرا تعلق ایک قسم سے ہے۔ جب اس نے بیان کیا کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 1 درہم آپ نے عطا فرمایا، یعنی آپ نے اس کی مدد فرمائی زکوٰۃ کے مد میں سے۔ باب مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کا حکم۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید کی نص قطعی سے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن مجید میں 32 جگہ بلکہ اس سے زائد جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ بھی ہے اور تنہا بھی زکوٰۃ کا بیان کیا گیا، اور خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کو باندھنے کی ایک رسی بھی، عقال بھی اگر زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے اور آج اس کو ادا کرنے سے رک جائیں تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ بہرحال یہ سب جو روایتیں ہیں اور قرآن کی آیتیں وغیرہ ہیں، اس سے فقہا یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا فاسق اور فاجر ہے، گناہگار ہے، جانتے بوجھتے دیر کرنے والا گناہگار ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روکنے والا بھی زکوٰۃ کا ایک معنی میں انکار کرنے والا ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ حدیث نمبر 292، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاوی الصدقۃ والمعتدی فیہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں حد سے آگے بڑھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو صاف بات ہے کہ وہ زکوٰۃ کا منکر ہے، اور منکر زکوٰۃ کافر ہے۔ البتہ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہ ہو لیکن ادا نہ کر رہا ہو تو وہ گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کریں، جس شخص پر جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنی ہی وصول کریں، ہوشیاری کر کے اور اس کو تنگ کر کے اس سے زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 293، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال آکل الربا و مانع الزکوٰۃ حربایا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، یہ دونوں دنیا اور آخرت میں حربی ہیں، یعنی ان سے جنگ کی جائے گی۔ یہ دونوں یعنی سود کھانے والے سے بھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں سختی کے ساتھ سود کھانے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سورہ بقرہ میں ایک جو آیت ہے، اگر تم لوگ سود کھانے سے باز نہ آؤ گے تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سود کھانے والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یہ دونوں بھی حربی ہیں، یعنی ان سے جنگ کی جا سکتی ہے تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور اپنے اس برے عمل سے باز نہ آ جائیں، رک نہ جائیں۔ حدیث نمبر 294، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الماعون الزکاہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ سورہ ماعون میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے زکوٰۃ، یعنی ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔
لوگوں کی واہ واہ اور ان کی داد وصول کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل سزاوار ہے، جہنم کی وادی کے ہی وہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو ماعون کو روکتے ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو عام برتنے کی چیزوں کو لوگوں کو نہیں دیتے، روکتے ہیں، جیسے پانی ہے، لکڑی ہے، آگ ہے، جس کو دینے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایسی چیزوں کو جو لوگ روکتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے، بربادی ہے، وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاون سے مراد زکوٰۃ لی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ حدیث نمبر 295، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتم الصلاۃ الا بزکاۃ ولا تتم الصلاۃ الا بطہور ولا تقبل صدقۃ من غلول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز صرف زکوٰۃ کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، نماز اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے، پائے تکمیل کو پہنچتی ہے جب کہ اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کی جائے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، نصاب کا مالک ہے، تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نماز کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، کیونکہ ان دونوں کا قرآن مجید میں تقریباً ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، وہ ایک محتم بشان اور جلیل القدر رکن ہے اسلام کا، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ نماز کا تتمہ، نماز کا تکملہ ہے زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرے، اور نماز بغیر وضو کے مکمل نہیں ہوتی، یعنی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی مال چوری کرے یا دھوکہ دے کر حاصل کرے اور اس میں سے صدقہ دے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ بہرحال اعمال میں، صدقات میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں پاک اور حلال مال سے اگر دیں صدقہ زکوٰۃ تو وہ قبول ہوتی ہے، ورنہ الٹا اور وبال ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کا بیان الحمدللہ آج کی اس نشست میں اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کتاب الصیام کی ہوگی، جس میں روزے کے احکام اور مسائل اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو زکوٰۃ وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے یا پیچیدہ، یا اگر کسی کو کوئی وہم، اس میں کوئی اشکال ہو، کوئی آبجیکشن ہو یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، تو وہ اپنے علماء سے اور مساجد کے جو ائمہ ہیں، مفتی حضرات ہیں، دارالافتاء سے یا کسی مدرسے سے رجوع ہو کر مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت سہولت ہے، فون پر بھی بعض جگہ مسائل بتانے کے لیے علماء دستیاب ہیں، موجود ہیں۔ بہرحال شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ موجودہ زمانے میں بہت سارے ذرائع ہیں، ٹی ویوں پر بھی اور چینلوں پر بھی، اور مختلف ذرائع سے علماء اپنی بات عوام تک پہنچا رہے ہیں، شریعت کے احکام بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کہیں اگر کچھ بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے لحاظ سے، تو اس کو آپ علماء سے رجوع ہو کر درست کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پر ہمارے اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے تمام اہل و عیال اور ان کے بچے جو اس وقت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر، ان معصوم بچوں پر خاص اپنا فضل اور عنایت فرمائے، اور انہیں ہر طرح کی بیماری، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، وبائی امراض سے ان کی حفاظت فرمائے، اور موسم کی تبدیلی سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل تمام بچوں کو اور اہل خانہ کو ان کے صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے جو عالمہ اور مفتی وغیرہ جی اسی طرح ان کے بچوں کا بھی اللہ تعالیٰ نیک نصیبہ کرے کہ سب بچے دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز ہوں، ان کے بچوں کے بھی شادیوں کے اللہ تعالیٰ بچیوں کے اور بچوں کے شادیوں کے اچھے اسباب فراہم کرے، اور ان کے لیے اچھے جوڑے مقدر کرے، اور ان سب کو دین اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔